شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك बिना खाना कोई नहीं जाना है। और जैसे भी अभी मौलाना दुआ मेरे बाद हमारे मौलाना जैनुल आबिदीन साहब लब्बे की सफर की दुआ पढ़ाएंगे। तमाम आइंदा साल कोर्ट में लंच पे जाना हाथा उठा जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के हाथा उठाने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। आप तमाम को हज नसीब फरमाए। आइंदा साल आप हज को जाए, आपको छोड़ने आपके मेहमान आए। ये कहते हुए इंशाअल्लाह हमारे मौलाना दुआ करें। اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وبيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ حجاج کرام تیرے گھر کے مہمان بن کر جا رہے ہیں. اے اللہ آپ ان کے میزبان ہیں. اے اللہ ان کے سفر کو بے حد قبول فرمائیے. قدم قدم پر رہبری فرمائیے. قدم قدم پر رہنمائی فرمائیے. اے اللہ ان کے سفر کو اے اللہ بآسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان تمام حجاج کرام کے حج کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائیے. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. آدمی جب صحیح معنی میں حج کرتے اے اللہ اس کا بدلہ جنت کے سوا آپ کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں. اے اللہ ایسا حج مقبول و مبرور نصیب فرمائیے. اے اللہ ایسا حج نصیب فرمائیے اس حج کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائے. اے اللہ ایسا حج نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس حج کے بعد بار بار آپ کے گھر کی حاضری کی اے اللہ شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے. اے اللہ جتنے حجاج کرام کے لیے اے اللہ خدمت میں لگے ہیں اے اللہ پیر سمیر احمد خان صاحب اے اللہ حجی رحیم خان صاحب اے اللہ ان سب کی خدمات کو بے حد قبول فرمائیے. جناب مجاہد صاحب گیلانی صاحب بالخصوص ہمارے ٹیپو صاحب ذوالفقار احمد خان صاحب ان کے تمام رفقا نوجوانوں کا ایک بڑا مجمع ایک بڑا طبقہ دن رات ایک کر کر اللہ ان کی خدمات میں لگا ہے. اللہ یقیناً دنیا کے کسی آدمی کی خدمت میں وہ مزہ وہ سرور وہ سکون یہی ملتا جتنا حجاج کرام کی خدمت کرتے ہوئے ملتا ہے. اللہ اس سب کی خدمات کو بے حد قبول فرمائیے. اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائیے. اے اللہ بالخصوص ہمارے معلم الحجاج حضرت مولانا زید العابدین صاحب دامت برکاتہم کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائیے. حضرت کا سایہ عاطفت ہم سب پر پوری امت پر تاجر قائم و دائم فرمائیے. اے اللہ تمام حجاج کرام کے حج کو حج مقبول و مبرور بنائیے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس سال حجاج کرام کا حج قبول ہو جائے اس سال سارے اے اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی فضا پھیل جائے گی. ہدایت کی ہوائیں پھیل جائے گی. امن و سلامتی کا فیصلہ ہو جائے گا. اے اللہ انسان کا حج اے اللہ ایسا حج مقبول و مبرور نصیب فرما دیجیے. تمام دنیا کے مدارس کی مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی دینی تحریکوں کی بھرپور حفاظت فرمائیے. سب میں اخلاص پیدا فرمائیے. سب تحریکوں کو ذریعہ بنا کر سارے عالم میں اللہ ہدایت کی ہوائیں پھیلنے کی سعادت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے اس ملک کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ملک اے اللہ حالات سے دو چار ہے. اے اللہ معاشی بھی حالات ہیں دینی بھی حالات ہیں. اے اللہ آپ نے خود فرمایا عالم عید کے یتیمن بابا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آسرا دیا ٹھکانہ دیا. اے اللہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یتیم ہو چکی ہے. اے اللہ پھر سے آسرا دے دیجیے پھر سے سہارا دے دیجیے.
اللہ بہت اچھا موقع ہے، اللہ آپ کے گھر پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ دعا قبول کرتے ہیں، مطاف میں کرتے ہیں، منتظم میں کرتے ہیں، حجر اسود کی بات کرتے ہیں، کتاب رحمت میں حدیث میں اللہ پھر عرفات کا میدان و الحج والعرفہ اللہ حج کا دین تو دعاؤں کی قبولیت ہی کرتی ہے، اللہ عرفات کے میدان میں مزدلفہ میں رمی جمرات کے پاس طواف زیارت میں اللہ سعی میں اللہ ہر موقع پر ایک حجاج کرام ہم سب کے لیے پوری امت کے لیے دعائیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، ان سب کی دعاؤں کو ذریعہ بنا کر سارے عالم میں امن و سلامتی کا فیصلہ فرمائیے، اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی بنا دیجیے، آخرت بھی اچھی بنا دیجیے، اللہ چیئرمین صاحب نے ارادہ عزائم کرائے ہیں، اللہ ایک بڑا مجمع ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ ان جانے والوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، تمام حجاج کرام کی مدینہ طیبہ کی حاضری کو قبول فرمائیے، پورے ادب اور پورے ادب و احترام کے ساتھ روزے پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے، ریاض الجنہ کی احترام حاضری آسان فرمائیے، مقدر فرمائیے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر دعاؤں کے کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، پیارے اللہ ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی شوق سے پناہ چاہیے، ہماری اور پوری امت کے اللہ اس کو فساد سے حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ آپ نے حاجی کا بڑا مقام مرتبہ بتایا ہے، اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما، حجاج کرام اے اللہ اس کو لے کر چلنے کی صبر کے دامن کو اے اللہ پکڑ کر چلنے کی سعادت نصیب فرمائیے، اے اللہ حج پر دھونے کے بعد اگر حج نہیں کیے تو اللہ بہت ڈرنے کی بات ہے یہودی اور نصرانی کی طرح کہیں موت آ جائے، اے اللہ جتنے لوگوں پر حج پر ہو چکا اگر کسی وجہ سے اس کا دیں گے اے اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کے گھر کی حاضری مقدر فرمائیے، حج بیت اللہ مقدر فرمائیے، پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی وجہ رحمت سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو پہلے قبول فرمائیے، جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذي سخر لنا هذا مقرني وإنا إلى ربنا منقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك إني ظلمت نفسي اغفر لي له يغفر الذنوب إلا أنت. مسکر لیں لبیک پڑھتے ہوئے چلیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تنویر سر خوشی ہوتی ہے. روشن مفتی فوزن سر آصف سر
मीडिया वाले पकड़ जाओ ना कुछ ये बात थी जो सबके सीने में रह गई, ये बात थी जो सबके सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। रंगत फूलों की जो थी यूसुफ को मिल गई, खुशबू उसके मेरे नबी के पसीने में रह गई, ये बात थी जो सबके सीने में रह गई। अगरचे वहां से बुलावा नहीं आता तो कोई मदीना नहीं जाता। आप लोगों को आक़ाए दो नामदार ताजदार मदीना सरोवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आया है। दुनिया में ना कोई प्राइम मिनिस्टर आपसे बड़ा है, ना कोई प्रेसिडेंट। आप जो हज को जा रहे हैं आप सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, क्योंकि आप उस दरबार को जा रहे हैं जहां से इनायतें मोहब्बतें सब मिलती है, भीख में मिलती है नबी के सदक़े में। मैं तमाम हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं उनसे आजिज़ाना इल्तिमास कर रहा हूं कि आप, जैसे मैं रोज ने कहा कि इस वतन के बारे में दुआ कीजिए। दुनिया के खित्ते में अगर सबसे आलीशान मुल्क कोई है तो मेरा और आपका हिंदुस्तान है। इस मुल्क के लिए दुआ कीजिए के हर मेंबर्स और वेरी इंपॉर्टेंटली वॉलंटियर्स, जो मैं ये आज आकर मैं जाके पूरा जो भी इंतज़ामात जो थे इसको देखने का एक मौका मिला। 3 साल 2 साल 1 साल होना एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके ट्रेनिंग लेके पढ़ के आके इस तरीके से आप अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मतलब बाहर से जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बिना खुद से आके इधर ही जो वॉलंटियरों को जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंतज़ाम है, ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात, और इन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह जो हज कमेटी से जो इंतज़ाम जो करके रहे, खाने का हो, जो पैकिंग का हो, बैगेज का हो, जो हाजियों को जिस तरीके से उनके बैगेज को पैकेज करके जिस तरीके से भेजने का हो, ये जो इंतज़ाम, इट इज़ रियली अनप्रेसिडेंटेड। मेरे हिसाब में इंडिया के कोई स्टेट में इस तरीके से इतना अच्छा काम नहीं हो रहा, बल्कि मैं मानता हूँ मैं इन सबको ज़रूर बेशक मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और सब वॉलंटियर्स को खुसूसन में शुक्रिया करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारी कर्नाटका की हुकूमत को, जनाब सिद्धरामैया साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार साहब, यहाँ के मेंबर्स मुजाहिद साहब, शाहिद साहब और मौलाना मुज़म्मिल साहब, मौलाना ज़ैनुल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन वन निअमता निअमता लक